نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ ہماری نظر میں دنیا کی سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جسے ہم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور کس چیز کی حفاظت کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر دینا گوارا کر سکتے ہیں؟ کیا جاہ و منصب، کیا مال و منال، کیا صحت اور خوشحالی، کیا اہل و عیال؟ اگر ہم غور کریں اور سنجیدگی سے جائزہ لیں تو ہمارا دل خود اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ سب چیزیں فانی اور آنی جانی ہیں۔ جتنا بھی بڑا منصب ہو وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ صحت زوال پذیر ہے، مال و جائیداد ایک دن ساتھ چھوڑنے والے ہیں، اہل و عیال ایک دن منہ موڑنے والے ہیں۔ ہاں مگر ایک چیز ہے، اگرچہ وہ مادی وجود نہیں رکھتی مگر ہمارے سینوں میں وہ سرمایہ گرام مایہ کی طرح محفوظ ہے، اور وہ ہے ایمان۔ اسی ایمان کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان، جس شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے وہ آگ میں ڈالے جانے کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایمان سے دست بردار ہونے کو ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں کٹوا دیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت زید بن دسنا اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہما، مکۃ المکرمہ کے قریب ایک مقام ہے، وہاں لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ ان کو باندھ کر مشرکین مکہ نے نہایت بے دردی کے ساتھ ایک ایک عضو کاٹ کر ان کو شہید کیا۔ اور ابو سفیان نے حضرت خبیب بن عدی اور زید بن دسنا سے یہ کہا کہ اب تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، تم اگر 360 بتوں کو پر ایمان لے آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بیزاری اور اظہار برات کر لو تو میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ حضرات کٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، جان پر کھیل گئے، لیکن ایمان سے دست برداری انہوں نے بالکل برداشت نہ کی۔ اسی واقعے کے وقت جب یہ واقعہ پیش آیا، حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور یہی واقعہ ان کے مسلمان ہونے کا سبب بنا۔ ابو سفیان نے اس وقت برملا کہا کہ کسی قوم کے لوگوں کو اپنے سردار پر اتنا فدا اور اتنا فریفتہ نہیں دیکھا، کسی قوم کے لوگوں کو اپنے سردار کے ساتھ اتنا وفادار نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان پر وفادار، ان کے ساتھ وفادار اور ان پر فدا اور فریفتہ دیکھا۔ اور یہی واقعہ سبب بنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا، کہ وہ حیران رہ گئے کہ دو مسلمان کٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن مجال ہے کہ وہ ایمان میں، ان کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی فرق ہے۔ تو ایمان وہ سب سے قیمتی متاع ہے کہ ہم اپنا سب کچھ گنوا دینا تو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن ایمان سے دست بردار ہونا یہ مسلمان گوارا نہیں کر سکتا۔ اس ایمان کے بہت سارے تقاضے ہیں، ان میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی تشخص کو برقرار رکھیں۔
مسلمان اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کریں، اغیار کے تمدن و حضارت سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کی فکر کریں۔ اس سلسلے میں مسلمان اگر کامیاب ہو گئے تو پھر کوئی طاقت انہیں عروج سے، سربلندی سے ان کو روک نہیں سکتی۔ مگر افسوس، آج مسلمان اغیار کی ثقافت اور ان کے تشخص کو، ان کی تہذیب کو اور ان کے تمدن کو اختیار کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہر دور میں یہ جو جوائنٹ ماحول ہے، مشترکہ سوسائٹی جو ہے، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں اسلام سے سند دلائی جائے اور اسلام کے ساتھ جوڑا جائے، اور بہت ساری ایسی باتیں کہ جن کا جو اسلام میں داخل اور شامل ہیں انہیں اسلام کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اسلام کی طرف منسوب کر کے بیان نہ کیا جائے۔ ایسا کرنے کو یہ لوگ زمانے کے ساتھ چلنا کہتے ہیں کہ جی زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، اور ایسا نہ کرنے کو دقیانوسی اور قدامت پسندی کہ یہ بہت پرانا 100 سال 200 سال صدیوں پرانا یہ لوگ طریقہ اپناتے ہیں۔ گویا ان کے بقول اسلام کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، نہ کہ زمانے کو اسلام کے ساتھ۔ بالفرض اگر اسلام زمانے کے ساتھ چلنے لگتا تو اسلام جو اتنے زمانے اتنی صدیاں دیکھ آیا ہے اور ابھی اتنے زمانے اس نے اور بھی دیکھنے ہیں، تو یہ تو کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا۔ کہاں اس میں تبدیلیاں آ چکی ہوتی اسلام میں، مگر اسلام آج بھی وہ ٹھوس حقیقت ہے جو آج سے 14 صدیاں پہلے تھا، اور قیامت تک اسلام کو ایسے ہی رہنا ہے۔ مسلمانوں کی طاقت اور شوکت کا راز ایمان اور عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کی اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی تشخص ہے، اسلامی تمدن ہے، اور اسلام دشمن طاقتیں اس مسلمانوں کی طاقت کے اس راز کو بخوبی سمجھتی ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں جتنی محنتیں مسلمانوں کے ایمان و یقین کو خراب کرنے، نت نئے ہتھ کنڈو اور نت نئے ذریعوں کے ذریعے اسلامی تشخص کو مسخ کرنے پر ہو رہی ہیں، اور مال و دولت، عزت اور شہرت، نوکری اور چھوکری کا جھانسا دے کر مسلمانوں کو ملحد، زندیق، مرتد، مرزائی، بد عقیدہ بنانے پر جتنی محنتیں آج کے دور میں ہو رہی ہیں، ماضی میں اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ اغیار اور کفار کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ قرن اول ہو یا بعد کا کوئی زمانہ، ہر زمانے میں مسلمانوں نے ایمان ہی کی دولت بڑے بڑے مارکے سر کیے، اور کفار کے سارے منصوبے اور ان کے سارے حربے آنے واحد میں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس لیے آج اغیار اپنے تمام تر وسائل کو نہایت مکاری اور عیاری کے ساتھ، نہایت ہنرمندی اور زیرکی اور سمجھداری کے ساتھ تمام وسائل مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے، انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اور اجماع امت سے دور کرنے میں صرف کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک طرف پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایسے مختلف فرقوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ جو براہ راست مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پر تیشہ زنی کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، اور نئی نسل، نوجوان ان کا خاص طور پر ہدف ہے۔
میرا آج موضوع وہ نوجوان ہے کہ جو یہود و نصارہ کے تہواروں میں اور ان کی مذہبی رسومات میں نہ صرف یہ کہ شرکت کرتے ہیں بلکہ ان کی مذہبی رسومات کا حصہ بنتے ہیں اور اس طرح اپنے دین کو اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ جس چیز سے بار بار ہر نماز کے اندر روکا گیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کے طریقے پر نہیں چلنا، ان کے راستے پر نہیں چلنا، بار بار جس کا اعلان کروایا گیا ہے، جس کی دعا مانگنے کا کہا گیا ہے بار بار کہ یہود و نصارہ کے راستے سے بچنا ہے، ان کے راستے سے بچنا ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ دعا کرنے کا کہا گیا ہے۔ آج مسلمان انہی کی مذہبی رسومات میں، انہی کے طور و طریقوں میں جو ہے اپنے آپ کو اپنی شرکت یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے، یا تو لا علمی میں اور یا جو ہے سیاسی مفاد کے لیے یا جھوٹی شہرت کے لیے، جو بھی بہرحال مقصد ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بالضرور پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، ہاتھ برابر اور بلشت برابر بھی، ہاتھ برابر اور بلشت برابر تک تم ان کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم ان کی پیروی میں اس میں داخل ہوو گے۔ وہ داخل ہوئے، تمہیں اس کے انجام کی کوئی خبر نہیں بھی یہ کس لیے داخل ہوئے، کیا مقصد تھا اور اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن تم ان کی پیروی کرتے ہوئے گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ پہلے لوگوں سے مراد آپ یہود و نصارہ فرما رہے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر اور ان کی پیروی کرو گے؟ آپ نے فرمایا فمن، تو پھر اور کون میری مراد ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی یہ یہودی اور یہ عیسائی یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت میں اور آپ ان کے دین میں داخل ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہیں کریں گے، ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ راضی نہیں ہوں گے، اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ مل کر جو ہے بس یہ پورا ہو جائے گا، وہ آپ کو بے دین بنا دیں گے، ایمان سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ قرآن کریم میں جا بجا اس چیز سے روکا گیا ہے، یہود و نصارہ کی دوستی سے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے، ان کی رسومات میں شرکت کرنے سے روکا گیا۔ اے مسلمان، تو اپنی طاقت کو پہچان، تیرے بازو میں طاقت، تیرا بازو طاقت توحید سے قوی ہے، تیرا دیس اسلام ہے اور تو مستفوی ہے۔ اپنی طاقت کو پہچان اور اپنے طاقت کے راز کو پہچان کہ تیری طاقت کا راز یہ تیرا ایمان و عقیدہ، تیرا اسلامی تشخص، تیرا اسلامی تہذیب و ثقافت اور تیرا اسلامی تمدن ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کر، اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق۔